نماز کے اندر بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور آگے سے اگر ان سے کچھ کہا جائے کہ بھائی ٹوپی لے لو، پگڑی لے لو، تو مفتی اعظم مفتی دہر بن کے فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ نماز کی شرائط یا فرائض میں سے سر کا ڈھانپنا نہیں ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر صرف فرائض اور شرائط پہ آپ جاتے ہیں تو نماز کی شرائط میں ستر عورت یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ڈھانپنا ضروری ہے، تو پھر کچھا پہن کے نماز پڑھ لیا کرو۔ بندہ کچھا پہن کے نماز پڑھ لے، قمیض کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ لمبی تہبند خالی پہن کر نماز پڑھ لیا کریں، باقی تکلفات کیوں؟ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو بھائی، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مؤدبانہ یہ گزارش ہے میری کہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اس کو اس قدر معمولی نہیں بنایا کہ جناب اتنی معمولی سی بات کر دی جائے، نماز ہو ہی جاتی ہے نا جی۔ اب میں چند جواز کے لیے عرض کر دوں، ننگے سر نماز پڑھنا پہلی دلیل جو جواز کے لیے ہے، اگر کوئی عالم دین کبھی یہ عمل صرف اس لیے کرے کہ عوام الناس کو علم ہو جائے کہ بوجہ مجبوری نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ایک وجہ ہوگی جواز کی۔ دوسری ہے جی محض سستی اور کاہلی، اگر محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ننگے سر پڑتا ہے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ ہارے ہوئے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ۔ دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا جی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مگر ہارے ہوئے جی سے۔ تیسرا ہے جی انکساری اور عاجزی، جیسا کہ احرام کی حالت میں محرم اپنی وضع قطع خورد و نوش کھانے پینے اور افعال کے ذریعے بارگاہ رب العزت میں انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا یہ عمل نہایت ہی اچھا اور قابل ستائش ہے۔ اب ہے جی معمولی سمجھتے ہوئے کرنا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کون سی اتنی اہم عبادت ہے جس کے لیے اتنا اہم اہتمام اور تکلف کروں، تو معاذ اللہ جل جلالہ، نہیں بلکہ یقین یہی رکھنا چاہیے کہ نماز نہایت ہی اہم ترین عبادت ہے، اس سے کوئی بھی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار کفر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کون کس نیت سے نماز ننگے سر پڑتا ہے، اس کا علم صرف اللہ جل شانہ کو ہے،
چونکہ عادتاً سر ڈھانپے رکھنا رسول اکرم، رسول محتشم، نور مجسم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں وَإِذَا وَسَّعَهُ اللَّهُ وَإِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دے تو وسعت اختیار کرو۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹوپیوں پر امامہ باندھنے کا فرق ہے۔ سنن ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ حضرت عمرو بن حریث سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ شریف تھا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر قطر نامی بستی کا بنا ہوا امامہ یعنی پگڑی شریف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو دوسری روایت میں دونوں ہاتھوں کو امامہ شریف کے نیچے داخل فرمایا اور سر انور کی اگلی جانب کا مسح فرمایا، اس طرح کہ نہ ہی امامہ شریف کو کھولا اور نہ ہی سر انور سے اتارا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کہ صحابہ کرام سخت گرمیوں میں بھی پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ شریف باندھتے تو اس کا شملہ اپنے کندھوں کے درمیان لٹکاتے۔ ترمذی شریف باب ہے ابواب اللباس۔ یہ چند احادیثیں میں نے عرض کی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہو گئی جی 61 نمبر کی، ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر کھانا خلاف سنت ہے۔ وہ راستہ جو سنت کو چھوڑ کر جس پر چلا جائے اللہ کبھی ایسے بندے کو ولایت نہیں عطا فرماتا۔